الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، آپ سبھی حضرات رمضان المبارک میں اللہ جل وعلا کی عبادت اور اس کی خوشندی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے حد درجہ سعی و کوشش کرتے ہوں گے، اس کی عبادت کرنے اور اس کی ریاضت کرنے میں مشغول ہوں گے. اللہ کرے کہ ہر مومن کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، شرف قبولیت سے اللہ نوازے. میرے معزز ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ پہلی مرتبہ اپنی زندگیوں میں، اپنے باپ دادا کی زندگیوں میں ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں. مگر ایک بات یہاں خوش آنند بات یہ ہے کہ ایک مسجد جو پورے محلے کے لیے یعنی تقریباً 1000 2000 3000 یا آبادی کے حساب سے کچھ زیادہ کچھ کم، اتنے سارے گھروں کے لیے ایک مسجد ہوا کرتی تھی. مگر میرے معزز ساتھیوں، لاک ڈاؤن کا صدقہ سمجھیے کہ الحمدللہ آج ہر مسلمان گھر مسجد گاہ، سجدہ گاہ بن گیا ہے. گویا ایک عبادت کا گھر بن گیا ہے جہاں پر ہم اپنے اپنے حساب سے، اپنی اپنی سہولت کے حساب سے اپنی گھر کی ماں بہنوں کو لے کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں. اذانیں دی جا رہی ہیں اپنے گھروں کی چھتوں پر، اور اسی طرح سے اقامتیں پڑھی جا رہی ہیں. جماعت کے ساتھ تراویح، جماعت کے ساتھ نمازیں، اجتماعی طور پر جو اعمال مسجد میں ہوا کرتے تھے، الحمدللہ ہمارے گھر آج مسجد میں ہونے والے اعمال سے منور ہیں. ہم نے اپنے گھروں کو پہلے ہر طرح سے فحش اور بے حیائی کا اڈا اور مرکز بنا رکھا تھا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی گھر شاید اب ایسا نہیں ہے جس گھر میں ٹی وی وغیرہ کی پریشانی اور بلا نہ ہو. اور ٹی وی تو 24 گھنٹے ہمارے گھروں کا چلتا ہی رہتا ہے. مطلب دن کے 24 گھنٹے ہیں تو اس میں سے اکثر گھنٹے ٹی وی پر لوگ نظارے دیکھتے رہتے ہیں. بے حیائی والی بہت ساری فلمیں، اور اسی طرح سے بیہودہ سیریلز، اور اسی طرح کے بے شمار ایسی چیزیں جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، جو اسلام جس کی ممانعت فرمائی ہے، جس کے دیکھنے اور جس کے دیکھنے پر جو ہے اللہ کے یہاں پکڑ ہی نہیں بلکہ عذاب بھی ہے. ایسی ساری چیزیں ہمارے گھروں میں ہوا کرتی تھی. اور ہمارا گھر جہاں پر بنا ہوا ہے، جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، وہ جگہ ہم سے پناہ مانگتی تھی کہ ایک تو مومن اور مسلمان، اللہ کے ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے، آخری پیغمبر کے آخری امت ہو کر کے مجھ جگہ پر، یعنی کہ جس جگہ پر ہم بستے ہیں اپنے گھروں میں، وہ جگہیں ہم سے پناہ مانگا کرتی تھی کہ تم کیسے لوگ ہو جہاں سے تم کو امید عبادت کی تھی. ساری دنیا تم سے امید عبادت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی، خدا کی خوشندی اور خدا کی رضا کی تھی. مگر تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اس طرح کے گناہ کے کام کر رہے ہو. وہ جگہ جس جگہ پر ہم نے گھر بنایا یا کرائے کے گھر میں رہ رہے، تو وہ جگہیں خود ہم سے پناہ مانگا کرتی تھی ہمارے اعمال بد سے. اب آپ اندازہ لگائیے وہ گھر، وہ جگہ کتنا خوش ہوتی ہوں گی. حدیث میں ہے جب کسی جگہ پر مسلمان بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ زمین کا خطہ باقی زمین کے حصوں پر فخر کرتا ہے.
باقی زمین کے حصوں پر وہ فخر کرتا ہے کہ آج مجھ پر اللہ کا ایک فرما بردار بندہ میرے اوپر سجدہ کیا ہے، کیا تجھ پر بھی ایسا کسی نے کیا؟ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، پہلے ہمارے گھر گویا شیطان کے اڈے بنے ہوئے تھے، جیسا مرزا غالب جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، آپ لوگوں نے ان کا واقعہ تو سنائی ہے۔ رمضان کے موقع پر ایک مرتبہ بہت بڑے عالم دین کا گزر ان کی گلی سے ہو رہا تھا، جہاں پر مرزا غالب رہا کرتے تھے۔ ان کے مکان کے سامنے سے اپنے شاگردوں کے ساتھ حضرت گزر رہے تھے، تو حضرت نے دیکھا رمضان کے موقع پر مرزا غالب کے مکان میں، ان کے کمرے میں شراب کا دور چل رہا ہے۔ بہت متعجب ہوئی، اور رمضان کا بابرکت مہینہ، اور رمضان میں تو شیطان قید رہتا ہے، اور مرزا غالب اور اس کے ساتھی شراب پی رہے ہیں، شراب کا دور چل رہا ہے۔ تو اس وقت میں جو ہے وہاں سے گزرنے والے عالم دین نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے، اللہ نے تو رمضان میں شیطان کو قید کر دیتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی مرزا غالب کا کمرہ شراب سے اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی سے جو ہے بھرا ہوا ہے کمرہ، کیا ماجرا ہے؟ یہ کہہ کر کے ایسی ہی کچھ باتیں اس وقت کے جو عالم دین تھے وہ یہ فرما کر کے وہاں سے گزر گئے۔ کسی نے حضرت کی یہ باتوں کو مرزا غالب تک پہنچائی کہ فلاں عالم دین مولانا صاحب نے تمہارے کمرے کے سامنے سے گزرتے ایسا کہہ کے گئے ہیں۔ تو اس وقت میں مرزا غالب نے جواب میں کہلوا بھیجا کہ حضرت سے بول دیجئے کہ شیطان کے رمضان میں قید ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ رمضان میں شیطان قید ہے تو قید ہے، مگر کیا کروں مولانا جی سے کہیے کہ جہاں پر قید کر کے رکھا گیا ہے وہ کمرہ مرزا غالب کا ہے۔ شیطان کو جہاں قید کر کے رکھا گیا ہے نا، وہ کمرہ ہی مرزا غالب کا ہے۔ اگرچہ کہ یہ لطیفے کی شکل ہے، مگر اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ ہمارے ہر گھر ایسے ہی بنے ہوئے تھے اس سے پہلے۔ لاک ڈاؤن کا صدقہ سمجھیے کہ ہمارے گھروں کا وہ حال الحمدللہ تھوڑا بہت بدل گیا ہے۔ پہلے جیسے مرزا غالب کے کمرے میں شیطان محصور تھا، بند تھا، ایسے ہی ہمارے گھروں میں کا بھی یہی حال تھا، گویا کہ شیطان ہمارے علاقے کا شیطان ہمارے ہی گھروں میں بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ٹی وی چل رہی ہے، بے حیائی سیریل چل رہے، اسی طرح سے جو برے کام نہیں ہونا چاہیے رمضان میں وہ سب ہو رہے۔ یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، مگر اللہ کا کرم ہے کہ اس سال لاک ڈاؤن کی برکت سمجھیے، مسجدیں کیا کچھ اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے شہروں میں کچھ مسجدیں بند ہو گئی، مگر الحمدللہ مسلمانوں کے اکثر و بیشتر گھر مسجدیں بن گئی، عبادت گاہیں بن گئی، سجدہ گاہیں بن گئی، اور وہ مکان جو مکان ہم سے پناہ مانگا کرتے تھے ہمارے اعمال بد سے، آج وہ فخر کر رہے ہیں دوسرے زمین کے حصوں پر کہ ہے کوئی تم پر جس طرح سے آج میرے اللہ کے نیک بندے نے مجھ پر سجدہ کیا ہے، کوئی ہے تم پر جو اس طرح سے میری طرح سجدہ کیا ہو جس طرح مجھ پر سجدہ کیا گیا ہے؟ میرے معزز ساتھیوں، آپ لوگ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے گھروں میں عبادتیں کیجیے۔ عبادتیں کرنا ہے، اور عبادت جس کی جاتی ہے وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ زندہ ہے، جاوید ہے، اور ہماری عبادتوں کا معاملہ ہمارے رب سے ہے۔ نہ لاک ڈاؤن ہماری عبادتوں پر آڑ بن سکتا ہے، نہ رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز۔ ہمیں تو اس وقت تک عبادت کرنی ہے اپنے رب کی جس وقت تک ہمارے جسم میں روح رہے گی، جب تک ہم سانسیں لیں گے اس وقت تک اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ میرے معزز ساتھی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، آپ لیلۃ القدر کی تلاش جو طاق راتوں میں ہے، وہ طاق راتیں بھی آپ الحمدللہ اپنے گھروں میں گزار رہے ہوں گے۔ میں اس وقت میں کچھ ایسے بھائیوں سے درخواست کروں گا، کچھ بھائی جو ہے اکٹھے کچھ ایسی جگہوں پر جمع ہو کر کے عبادتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے۔ آپ اپنے گھر کو عبادت سے زندہ کیجیے، عبادتوں سے اپنے گھر کو روشن کیجیے، آپ کے گھر کو موقع دیجیے۔ جس جگہ پر آپ لوگوں نے کچھ الٹے سیدھے یا چھوٹے موٹے گناہ یا غلط کام جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھنا یا دیگر ایسے ویسے کام جو کیے ہیں، تو تاکہ آپ کے غلط کاموں کا کفارہ بن سکے، آپ عبادتیں اپنے گھر میں کر کے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی غلط کام ہو جائے یا کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کر لیا کرو تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔
اسی طرح آج ہمارے گھروں میں ایسے بے شمار غلطیاں ہم سے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے غلطیاں چھوٹے بڑے گناہ ہو چکے ہوں گے. ایسے وقت میں اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں عبادت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، تو ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور اپنے ہی گھروں میں عبادت کریں، تاکہ ہمارے وہ چھوٹے موٹے اس سے پہلے غلطیاں یا بھول یا صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ہیں اس کا کفارہ ہو سکے. جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور ایسے تو ہر چیز جس جگہ پر، جس خطے پر، جس حصے پر ہم نے کوئی غلط کام یا نیکی کا کام کیا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ جگہ وہ حصہ ہمارے فیور میں، اگر نیکی کی ہو تو فیور میں، اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ہمارے اگنسٹ میں گواہی دے گا. جیسے قرآن میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کل قیامت کے دن ہمارے منہ کو بند کر دیا جائے گا، ہمارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. جب ہمارے ہاتھ پیر ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے تو ہمارے وہ گھر جس جگہوں پہ رہ کر کے ہم لوگوں نے کوئی الٹے سیدھے کام کیے تو کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی ضرور دیں گے. ایسی صورت میں اگر ہم نے عبادتیں اپنے گھر میں کی تو وہی خطہ، وہی حصہ کل قیامت کے دن ہماری نیکی کی بھی گواہی دے گا، اور آگے کہے گا کہ باری تعالیٰ بے شک اس نے کچھ چھوٹے موٹے غلطیاں میرے حصے پر، میرے جگہ پر کیا ہے، مگر اس نے تیری عبادتیں بھی کی ہیں. لیلۃ القدر کو بھی مجھ پر ہی، لیلۃ القدر کی تلاش بھی میرے ہی اوپر اس نے جاگ کر کے عبادتوں میں صرف کیا ہے، تیری رضا مطلوب تھی اسے. اسی لیے تو یہ باوجود مسجدیں بند ہونے کے اپنے ہی مکان میں، باوجود اس کو آرام کے لیے سارے بستروں کا انتظام تھا، سہولتوں کا انتظام تھا، پھر بھی اس نے تیری عبادت کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی تیری عبادت کی. یہ آ کر کے گواہی دے گا. اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، آپ سے میری درخواست ہے، اپنے ہی گھروں میں عبادتیں کیجیے، اور خصوصاً مسجدوں میں آنے کی ہرگز کوشش نہ کیجیے. حکومتوں کی طرف سے جس طرح کی پابندی ہے اس کا پالن کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے خلاف ورزی ہمارے لیے بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. اور ایسے ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑے بار بار ہم سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہ کر کے عبادتیں کیجیے. تو اس طرح سے میرے معزز ساتھی، اس موقع پر میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جیسا کہ گھروں کے تعلق سے آپ نے سنا، میرے معزز ساتھی ایک اور بات آپ سن لیجئے کہ آپ اپنے گھروں میں عبادتیں کریں گے تو اس وقت میں آپ کی گھر والیاں، یعنی کہ آپ کی بچیاں، آپ کے بچے، اور اسی طرح سے آپ کی گھر کی بیوی، یہ سب متاثر ہوں گے. اس سے پہلے بہت سارے لوگ یہ شکایتیں کرتے تھے کہ میری بیوی مانتی نہیں، میری بیوی سنتی نہیں. آپ اگر اپنے ہی گھر میں عبادت شروع کریں گے، وہاں پر دعا کریں گے، آپ کی عبادتوں اور آپ کی دعاؤں، آپ کی تلاوت قرآن، آپ کے ذکر اذکار کا اثر ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیوی بچوں پر ضرور ڈالے گا. بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے تھے نا کہ میرے بچے نہیں سنتے، میری بیوی نہیں مانتی، میری ماں کتنا بولے کتنا سمجھائے، میری بہن نہیں سنتی، میری ماں نہیں سنتی. ارے جب زمین کا حصہ بے جان چیزیں متاثر ہوتی ہیں عبادتوں سے، تو پھر جاندار روح والے اجسام جن میں روح ہے اور وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، تو وہ کیوں آپ کی عبادتوں سے متاثر نہیں ہوں گے؟ اسی لیے ایک اور فائدہ یہ بھی رہے گا کہ جن کے گھروں میں، جن گھر کی عورتیں عبادتوں میں انٹرسٹ نہیں دکھایا کرتی تھی، اور شوہروں کی بات اور اسی طرح اپنے گھر کے بچوں یا اپنے گھر کے باپ کی باتیں نہیں مانا کرتی تھی عورتیں، وہ سب آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر متاثر ہوں گی. کسی نہ کسی سمے ان کے دل میں احساس پیدا ہوگا اپنے مسلمان ہونے کا، اور ان کو بھی عبادت کی طرف جو ہے ان کی توجہ بھی انشاءاللہ مائل ہوگی، اور ان کے دلوں میں بھی اللہ محبت عبادت کی ڈالیں گے، اطاعت خداوندی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا چسکا انہیں بھی لگے گا آپ کی عبادتوں اور آپ کے ذکر و اذکار کو دیکھ کر. اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، لیلۃ القدر کی 4 طاق راتوں کو ہم نے لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش میں 4 طاق راتوں کو ہم نے گزار لی ہے. ایک رات آخری بچت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں طاق راتوں میں جو ہم نے عبادتیں کی ہے اسے بے انتہا قبول فرمائیے، اور ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائیے.
ہمارے گھروں کو ہم نے جو عبادت گاہ بنا رکھا ہے مولا اسے بھی قبول فرمائیے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، خصوصاً اس وقت میں جو مزدور طبقہ بہت پریشان ہے مولا ان کی حفاظت فرما، ان کو ان کے گھروں تک بسلامتی پہنچنے کے لیے مولا وسائل مہیا فرما، حکومت ہند کو یا اللہ ہمارے اس ملک کی حکومت کو یا اللہ غریبوں مفلسوں مجبوروں لاچاروں کا خیال کرنے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی مولا توفیق عطا فرما، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔